السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے 36، لیکن یہ ابھی اپلوڈ ہرگز نہیں ہوگی، یعنی کہ میں ابھی رات کے 12 بجے ریکارڈنگ کر رہی ہوں نا، تو یہ رات کو اپلوڈ نہیں ہونے والی، یہ صبح اپلوڈ ہوگی۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کو صبح ہی ریڈ کر پاؤ گے۔ تو ٹائمنگ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا رکھوں، 9 to 9 رکھوں یا 12 to 12 رکھوں؟ آپ لوگ بتا دیجیے گا کمنٹ میں کہ کون سی ٹائمنگ آپ کے لیے پرفیکٹ رہتی ہے، تو اسی حساب سے میں نے سیٹنگ کر لینی ہے، کیونکہ یار فاصلہ تو رکھنا پڑے گا، کیونکہ جب میں 2 قسطیں آپ کو ایک ساتھ دیتی ہوں تب آپ لوگ لائک نہیں کرتے، اور اس طرح سے پھر میرا دل خراب ہوتا ہے، میرا لکھنے کو دل نہیں کرتا۔ اسی لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں فرق پہ دوں گی ایپیسوڈ، تقریباً کچھ گھنٹوں کا فرق تو ہونا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ مرنے کا اذان قسط نمبر 36، تحریر عریج شاہ۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اس آدمی کو اتنا زیادہ مارنے کی؟ اگر وہ مر جاتا تو؟ حالت دیکھی تھی آپ نے اس کی، کیسے بے ہوش پڑا ہوا تھا؟ وہ کمرے میں آتے ہی اسے کہنے لگی تھی۔ وہ اس واقعے سے کافی زیادہ پریشان تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ جان، ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، انہیں عادت ہوتی ہے ڈرامے کرنے کی۔ وہ اسے لے کر کمرے کے اندر آتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ اب تک بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے قریب آتے ہوئے آہستہ سے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا تھا، جبکہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کر چکی تھی۔ اسے سچ مچ میں ڈرا دیا تھا۔ اب تک بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے قریب آتے ہوئے آہستہ سے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا تھا، جبکہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنی نازک سی باہوں کا حصار مضبوط کر چکی تھی۔ وہ اس کے گرد اس نے اسے سچ مچ میں ڈرا دیا تھا۔ آپ کو ضرورت ہی کیا تھی ان لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کی؟ ویسے بھی تو پولیس آ ہی رہی تھی نا، لے جاتی ایسے لوگوں کو، جیل میں جا کر پھینٹی لگاتی تو خود عقل آ جاتی ان لوگوں کی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے تمہارے چہرے کو چھونے کی کوشش کی تھی، میں نے اسے جان سے نہیں مارا، یہی بڑی بات ہے۔ اور اب خبردار، جو تم نے اس کے بارے میں کوئی بھی بات کی، ختم کرو، ختم ہو گیا یہ قصہ۔ تو اب مزید اس کے بارے میں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے قائزان، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ ارے کچھ نہیں ہونے والا، تم فضول میں اتنا ڈر رہی ہو۔ وہ اسے ریلیکس کرتا دروازے پر ہونے والی دستک کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سر، قریبی ہوٹل میں آپ کے ساتھ جس لڑکے کا جھگڑا ہوا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے ہسپتال میں مر چکا ہے۔ پولیس کے مطابق اسے زہر دیا گیا ہے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی،
آپ کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے نیچے آئی ہوئی ہے۔ ہوٹل کے ورکر نے آ کر اسے بتایا تھا۔ وہ ترکش میں بات کر رہا تھا، اسی لیے مریم اس کی کوئی بات سمجھ نہیں پائی تھی، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ویٹر کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ اس نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ جو لڑکا تھا نا، اس کے ماں باپ نے مجھ پر کیس ٹھوک دیا ہے کہ میں نے اس کو بہت برے طریقے سے مارا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے مجھے آج کی رات جیل میں گزارنی پڑے۔ تم بالکل ہوٹل سے باہر مت نکلنا جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ بالکل ریلیکس رہنا تم، اور ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایک گینگسٹر کی بیوی ہو۔ یہ میرا فون اپنے پاس رکھو۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جیل میں ہوں۔ وہ اپنا فون اس کے حوالے کرتا اسے ہوٹل میں چھوڑ کر خود چلا گیا تھا، لیکن جاتے جاتے مریم کو فون دینے سے پہلے اس نے کسی کو میسج کیا تھا۔ پولیس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آدمی مرا تو مرا کیسے، کیونکہ سب لوگ سامنے جو کچھ ہوا تھا سب لوگوں کے سامنے ہوا تھا۔ اس میں کہیں پر بھی قائدین نے اس لڑکے کو جان سے مارنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اس نے اس آدمی کے ہاتھ کو زخمی کیا تھا، اور اس بات کی گواہی وہاں موجود ہر انسان دے رہا تھا۔ وہاں کے جتنے بھی لوگوں کو گواہی کے طور پر بلایا گیا تھا، سب کا یہی کہنا تھا کہ قائدین نے صرف اس کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ اس نے اسے مارنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ چکی تھی، جس میں قائدین اسے مار ہرگز نہیں رہا تھا۔ اس نے صرف اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس آدمی پر حملہ کیا تھا۔ یہ سب چیزیں ہی سب کو کنفیوز کر چکی تھی۔ قتل کس طرح سے ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ وہ بالکل ریلیکس تھا۔ پیپرز تیار کروائے گئے تو پتہ چلا کہ یہ آدمی جو مارا گیا ہے یہ 2 لڑکیوں کا ریپ کر چکا تھا۔ اس پر کیسز چل رہے تھے، لیکن امیر باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال پایا تھا، اور اب اس کی موت ہوئی تھی تو اتنی اچانک کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لڑکے کا باپ اس سے ملنے کے لیے آیا تو اس پر چلاتا ہی رہا کہ وہ اسے ساری زندگی کے لیے جیل میں پھنسا دے گا، اسے جیل سے باہر نہیں آنے دے گا۔ اس نے اس کے بیٹے کا قتل کیا ہے اور وہ اسے آسانی سے معاف نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔
لیکن قائزان خاموشی سے ڈیسک پر بیٹھا اس کی ساری باتیں سنتا رہا تھا۔ پولیس نے کہا تھا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قائزان نے کسی کا بھی کوئی قتل نہیں کیا، بلکہ وہ جو بھی کر رہا تھا وہ سیلف ڈیفینس میں کر رہا تھا۔ وہ لڑکے وہاں موجود بہت لوگوں کو تنگ کر رہے تھے اور آخر اس لڑکے کی موت اسی طرح سے آئی ہوئی تھی۔ حالانکہ قائزان کو کسی بھی طرح کے کیس میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا۔ لوگوں کے مطابق اس نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ آدمی خود اپنی موت مرا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے ایک رات جیل میں گزارنی پڑ رہی تھی تاکہ صبح قانونی کارروائی کے بعد اسے چھوڑا جا سکے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ آج رات 1 بجے وہ مظہر پاشا کے آدمی کو ٹھکانے لگانے کے لیے مظہر پاشا کو انفارم کر چکا تھا۔ اب اگر وہ اس جگہ پر نہ پہنچا تو یہ مظہر پاشا کے ساتھ وعدہ خلافی ہو جائے گی، اور قائزان کاظمی کبھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ وہ لوگ پہلے سے ہی ہائی وے پر کھڑے تھے۔ وہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخر قائزان کاظمی کون ہے۔ مظہر پاشا پچھلے 2 دنوں سے یہ نام سن کر پک چکا تھا۔ اسے ہر جگہ اس آدمی کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے بس اتنی انفارمیشن ملی تھی کہ وہ مصر کا گینگسٹر ہے اور یہاں صرف اور صرف اسے ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس کی پہنچ اس کی سوچ سے زیادہ تھی۔ وہ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ جو اسے مارنے کے لیے یہاں تک آ گیا ہے وہ اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے، لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنی موت کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا قائزان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے کسی دوسرے آدمی کو مارنے کے لیے یہاں ضرور آئے گا۔ اس کے چاروں آدمی اس کے پاس ہی تھے۔ باقی ایک آدمی تو پرسوں رات قائزان کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، لیکن اپنے باقی کسی بھی آدمی کو وہ مرتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں مصر میں اس کا سارا گینگ تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ جڑا ایک ایک انسان آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کل ہی خبر ملی تھی کہ سعودیہ میں بھی اس کے ایک آدمی کا بہت برا
ایکسیڈنٹ ہو جانے کی وجہ سے موقع پر ہی اس کی وفات ہو گئی تھی، لیکن شاید وہ قدرتی موت تھی، کیونکہ قائزان کاظمی تو ایک ہی تھا اور اس وقت وہ ترکی میں تھا اور یقیناً وہاں سعودیہ میں نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ اسے ختم کرنے کے لیے یہاں آج آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 4 لوگ اس کے ساتھ تھے، جبکہ ایک بہت بڑا گینگ بھی تھا۔ وہ سب مل کر آج قائزان کو ختم کرنے والے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ آج قائزان کاظمی زندہ نہیں بچ کر جائے گا یہاں سے، اور وہ اسی یقین کے ساتھ سکون میں تھے، اس کا انتظار کر رہے تھے جب تیزی سے ایک بائک ان کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ شک کی بنا پر اس نے اپنے آدمیوں کو سامنے سے آنے والے بائک کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ سب لوگ ہی سامنے سے آتے قائزان کاظمی کو ختم کرنے کے لیے تیزی سے بائک سٹارٹ کر چکے تھے۔ وہ سب لوگ لمحے میں اسے دبا چکے تھے، اس پر گولیوں کی بوچھار کرتے ہوئے وہ اسے چیر کر رکھ دینا چاہتے تھے جب اچانک پیچھے سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ اس کا وہ آدمی جسے مارنے کی بات قائزان نے کی تھی، وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، اس کا گلا کٹ چکا تھا۔ نیکسٹ یو، اس نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اگلے ہی لمحے موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ وہ سب لوگ اس کے پیچھے اپنے موٹر سائیکل دوڑانے لگے۔ جب وہ ایک جگہ سے موڑ کاٹتا تیزی سے واپس آیا اور اس دوسرے بائیکر کو ہاتھ دیتا، اپنے ساتھ موٹر بائیک پر سوار کرتا موٹر سائیکل کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ یقیناً بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے اس آدمی کو کوئی بھی گولی نقصان نہیں پہنچا پائی تھی، جبکہ جاتے جاتے وہ اسے آنکھوں سے ہیلمٹ اتار کر اشارہ دے گیا تھا۔ وہ آدمی رکے نہیں بلکہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتے رہے، لیکن لمحوں میں ہی وہ سامنے سے آتے پولیس اسٹیشن کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ پریشانی سے سوچتا رہ گیا۔ صبح کا وقت تھا، وہ پریشان تھی۔ ساری رات قائزان واپس نہیں آیا تھا۔ یہ عجیب سی جگہ تھی، وہ یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ نہ جانے قائزان کہاں پر تھا، نہ جانے پولیس اسٹیشن کہاں پر تھا۔ قائزان نے اسے منع کیا تھا کہ وہ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو اس نے اپنے بھائی سے رات 1-1.5 گھنٹہ بات کی، لیکن اسے بتایا نہیں کہ قائزان اس وقت جیل میں ہے۔ اس وقت بھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اپنا نقاب سیٹ کرتے ہوئے اس نے یہی سوچا کہ وہ پولیس اسٹیشن چلی جائے گی۔ اب وہ اتنی بھی ان پڑھ گوار تو نہ تھی کہ اسے ترکی کی پولیس اسٹیشن کو نہ ڈھونڈ پاتی۔ ہاں، وہ یہ کر سکتی تھی، مانا کہ وہ کبھی گھر سے اکیلی باہر نہ نکلی تھی، لیکن اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے آپ کو ٹھیک سے پردے سے چھپاتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارادہ پولیس اسٹیشن جانے کا تھا۔ وہ ساری کارروائی ختم کر کے
صبح کے وقت ہی ہوٹل پہنچ چکا تھا، لیکن ہوٹل آنے پر اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی تھوڑی دیر پہلے ہی کہیں باہر جانے کے لیے نکل چکی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ یہاں اس کے ہزاروں دشمن تھے، جگہ جگہ لوگ اس کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس کی بے وقوف بیوی اور اس کی بے وقوف بیوی ہوٹل سے نکل چکی تھی۔ اس نے بتایا بھی تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہوٹل سے باہر نہیں نکلے گی اور نہ ہی جیل والی بات کسی کو بھی بتائے گی، لیکن یہاں تو اس لڑکی نے الٹا ہی کر دیا تھا۔ وہ خود کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہوٹل سے نکلتے ہوئے ترکی کی سڑکیں چھاننے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہر طرف اپنی مرم کا پتہ لگا چکا تھا، لیکن مرم نہ جانے کہاں گئی تھی۔ کسی نے کہا تھا کہ گرے رنگ کے نقاب میں پوری طرح سے کور لڑکی کو میٹرو میں کسی طرف جاتے دیکھا ہے۔ اس نے وہیں پی سی او سے بار بار مرم کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن فون بجتا رہا، اٹھایا کسی نے بھی نہیں۔ اٹھایا، شاید وہ اپنا فون بھی ہوٹل کے روم میں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر طرف اسے تلاش کرتا رہا، لیکن صبح سے شام، شام سے رات ہو چکی تھی، لیکن مرم کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اب اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ آخر کہاں چلی گئی تھی یہ لڑکی جو اسے مل ہی نہیں رہی تھی؟ کل سے لے کر اب تک اس نے ایک سیکنڈ بھی اپنے آپ کو بے بس محسوس نہیں کیا تھا، لیکن مرم کی ان چند لمحوں کی جدائی نے اسے پوری طرح سے بے بس کر دیا تھا۔ شاید وہ پولیس اسٹیشن گئی ہوگی اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک امید کے ساتھ وہ جلدی سے اٹھ کر پولیس اسٹیشن پہنچا تھا، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ یہاں بھی نہیں ہے۔ وہ واپس ہوٹل پہنچا تھا، کیونکہ اب یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس کی بیوی غائب ہوئی تھی۔ اسے کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی چاہیے تھی۔ شاید اب اسے پولیس میں جا کر رپورٹ کرنی ہوگی۔ وہ اپنی ہی سوچوں کے ساتھ واپس لوٹا تو اسے باہر ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اکثر شام کے وقت کچھ کپلز وہاں بیٹھ کر انجوائے کرتے تھے۔ شاید وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی مینیجر نے اسے دیکھ کر اشارہ کیا تھا کہ اس کی بیوی لوٹ کر آ چکی ہے۔ ایک نظر وہ اسے دیکھتا غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا غصے سے دماغ خراب ہو چکا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے پاس آتے ہوئے اس نے ایک ساتھ نہ جانے کتنے ہی تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ وہ جو پہلے ہی اس سے اپنی طرف آتے دیکھ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، اس کی اس بے ساختہ حرکت نے اسے بھی ہلا کر رکھ دیا۔
اس کا نقاب چہرے سے کھل چکا تھا، لیکن قائزان رکا نہیں بلکہ ایک اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتا اسے بالوں سے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ کیا کہا تھا کہ ہوٹل سے باہر مت نکلنا؟ میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تمہیں؟ کیا بکواس کر کے گیا تھا میں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم ہوٹل سے باہر نہیں نکلو گی؟ میں پاگل لگتا ہوں، گدھا لگتا ہوں جو تم پر فضول میں پابندیاں لگا رہا ہوں؟ جتنی زندگی کی سانسیں نہیں لی ہیں تم نے، اس سے زیادہ دشمن ہے میرے اس شہر میں۔ وہ غصے سے آپاک ہوتا جا رہا تھا جب ہوٹل کے کچھ لوگوں نے اسے آ کر پکارنا چاہا۔ ان لوگوں نے اسے بتانا چاہا تھا کہ اس طرح بیوی پر ہاتھ اٹھانا قانوناً جرم ہے جو اسے کسی بھی بڑی مصیبت میں پھنسا سکتا ہے، جبکہ ان لوگوں کو دھکا مارتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے گیا تھا۔ اس کا حجاب بری طرح سے کھل کر اس کے کندھے پر جھول رہا تھا جبکہ وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ رکنے کا نام لینے کے بجائے تیزی سے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا تھا، جبکہ وہاں نہ جانے کتنے ہی لوگ یہ تماشا دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ رات تک 1000 لائک آ گئے تو رات کو آئے گی دوسری ایپیسوڈ، ورنہ اسی پر گزارا کر لینا۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو ویڈیو کو لائک کر دو یار، لائک کرو گے تو رات کو لکھوں گی، ورنہ میں نے بھی نا مست ہو کر سو جانا ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ جب یہ اپلوڈ ہوگی اس وقت تو میں یونی میں ہوں گی ہیڈ سے، اور میری واپسی ہوگی تقریباً 3:30 بجے تک، تو پھر میں نے واپس آ کر ہی لکھنی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو اگر آپ کو چاہیے نیکسٹ ایپیسوڈ تو آپ جلدی سے اس کو لائک کر دو، تاکہ جب آپ کی رائٹر یونی سے واپس آئے تو بہت سارے لائکس آئے ہوئے، میں فٹافٹ بیٹھ کے نیکسٹ ایپیسوڈ لکھنا شروع کر دوں۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔